بزرگ تھے بغداد کے، شیخ حسن ان کا نام تھا. وہ جب نماز کی امامت کرتے نا، بغداد کی جامع مسجد کے امام تھے، جب امامت سے فارغ ہوتے تو کہتے ہیں اے اللہ میرے شہر کے اس تاجر کی 2 بیویوں پہ اپنا رحم فرما. اے اللہ میرے شہر کے اس تاجر کی 2 بیویوں پہ اپنا. تو شاگرد اکثر سنتے کہ ہر نماز کے بعد استاد جی دعا کرتے ہیں. شاگرد پوچھتے حضور اس تاجر کی وہ بیویاں، نہ تاجر کا نام نہ بیویوں کا پتہ. تو آپ فرماتے تمہیں کیا، میں دعا کرتا ہوں نا. جس رب کی بارگاہ میں کرتا ہوں اس رب کو تاجر کا بھی پتہ ہے، بیویوں کا بھی پتہ ہے. تو ایک دن سارے شاگرد اکٹھے ہو کے بیٹھے، استاد جی آج بتائیں تو صحیح معاملہ کیا ہے، آج ذرا آپ بات تو کریں، معاملہ کیا ہے، وہ کون سا تاجر، کون سی بیویاں. تو شیخ حسن فرمانے لگے کہ بغداد کا ایک تاجر تھا، بے اولاد تھا. اللہ اکبر. تو وہ اکثر تجارت کی غرض سے ملک شام جایا کرتا تھا. اس کی اولاد نہیں تھی، کئی مہینے اسے ملک شام میں رہنا پڑتا تھا. اس کے دل میں خیال آیا کہ میں یہاں ایک نکاح ہی نہ کر لوں، میرے پاس اتنی مال و دولت ہے. تو وہ گیا، اس نے وہاں جا کے ایک شادی کر لی، مکان بنا لیا، نکاح کر لیا. پہلی بیوی کو بتا نہ سکا. یہ جو خواتین ہوتی ہیں بڑی جاسوس ہوتی ہیں، انہیں پتہ چل ہی جاتا ہے. ان کے پاس کچھ ایسے ذرائع ہوتے ہیں، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے انہیں حس دی ہوتی ہے. یہ وہ جب مشین بنی تھی نا جھوٹ پکڑنے والی، تو اس وقت ایک بڑے دانشور نے کہا تھا، اس نے کہا تھا یہ غلط کیا گورنمنٹ نے مشین بنائی ہے جھوٹ پکڑنے. خاوند کا جھوٹ پکڑنا تھا تو اس کی بیوی سے بات کر لیتے. تو بیوی پتہ کر لیتی ہے، اسے خبر ہوتی ہے. ایسے بھی یہ لباس ہے مرد کا، مرد اس کا لباس ہے، دونوں ہی جانتے ہیں، کمزوریاں بھی خوبیاں بھی. تو وہ جب اس دفعہ تاجر آیا نا، تو ایک دفعہ ملک شام سے نکاح کے بعد تو بیوی محسوس کرنے لگی کہ بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں. نہ تو کپڑے دھلنے والے ہیں، نہ اس طرح اس کی طبیعت ہے، کوئی معاملہ ہے. لیکن فرما بردار بیوی تھی تو ڈائریکٹ شوہر سے سوال نہیں کیا. ایک جاسوس کے ذمہ لگایا کہ ملک شام جا کے پتہ تو کر ماجرا کیا ہے. وہ گیا. اس دفعہ جب یہ ملک شام گیا نا چند مہینوں کے بعد دوبارہ، تو وہ پیچھے گیا کہ کہنے لگا کہ میں کچھ بتا نہیں سکتا، تکلیف والی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تیرے خاوند نے وہاں نکاح کیا ہوا ہے، ایک گھر بھی لیا ہوا ہے، ایک بیوی بھی ہے. اس نے کہا چلو آتے ہیں تو بات کرتے ہیں. لیکن اب کہ جب یہ آیا نا واپس ملک شام سے، تو بڑا شدید بیمار ہو کے آیا، شدید بیمار. خاتون کہتی ہے مجھے پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا، وہ بیمار ہی اتنا تھا، میں نے مناسب ہی نہ سمجھا. تیمارداری کرتی رہی، تندرست ہوگا تو بات کروں گی. اللہ نے موقع نہ دیا، وہ تاجر انتقال کر گیا. ادھر دیکھیں نہیں میری طرف، وہ انتقال کر گیا. اب عدت گزری تو اس بیوی نے، بغداد والی نے، اس نے اس کا کل مال، جو کہ اور کوئی تھا ہی نہیں، یہی بیوی تھی اور بڑا مالدار تھا، اس نے کل مال جمع کیا اور پھر اس کو آدھے حصے میں بانٹا. عدت گزرتے اس نے 2 سواریوں کا بندوبست کیا، اس جاسوس کو ساتھ لیا اور اس بیوی کے پاس پہنچی جو ملک شام رہتی. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. اور بھائی یہ کردار مسلمانوں کا ہے. ہم آج کل پتہ کیا سمجھتے، کہتے ہو وہ تو بڑے لوگ تھے. وہ بڑے لوگ نہیں تھے، وہ مسلمان لوگ تھے. ان کے نام کے ساتھ وہی لفظ لگتا ہے جو ہمارے نام کے ساتھ لگتا ہے. وہ بھی نمازی تھے، حاجی تھے، وہ سارا کچھ تھے. بس ہم نے نہ کہہ دیا دلی دور است، ایسی کوئی بات نہیں. آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، اور تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی اس نے سارا کچھ رکھا، جاسوس کو ساتھ لیا اور شام، ملک شام پہنچ گئی. اس خاتون کو تلاش کیا اور تلاش کر کے کہنے لگی زمانہ نہیں جانتا کہ تو بھی وارث ہے مال کی، پر میں تو جانتی ہوں نا، میں تو جانتی ہوں نا. اور یہاں تو میاں لوگ 2 مرلے کے لیے جعلی کاغذات بنوا لیتے ہیں، قرآن اٹھا لیتے ہیں. خاتون ہو کے، شیخ حسن کہتے ہیں عورت ہو کے جا کے کہنے لگی کہ یہ چونکہ تیرا مال ہے تو میں آدھا لے کے آئی ہوں، آدھی وارث تو ہے اور آدھی وارث تو رکھ اپنا مال. اس خاتون نے آگے بڑھ کے اپنی سوکن کو گلے سے لگایا اور کہنے لگی بی بی اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی اسی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہوں، میں بھی اسی مالک سے ڈرتی ہوں، میں بھی اسی کریم کی ماننے والی. کا کیا مطلب؟
کہنے لگی میرا شوہر اب کے جب آیا تھا نا ملک شام تو بیمار ہو کے آیا تھا، اور بغداد کے طبیبوں نے اسے بتایا تھا کہ اب تو بچے گا نہیں، تو وہ جب واپس جا رہا تھا تو مجھے کچھ پیسے بھی دے گیا تھا، یہ مکان بھی میرے نام کر گیا تھا، اور مجھے طلاق بھی دے گیا تھا، اور کہہ گیا تھا مرضی کا نکاح کر لے۔ وہ چونکہ مجھے فارغ کر گیا تھا، اب اس مال میں سے میرا کوئی حصہ نہیں، یہ سارا ہی تیرا ہے، اب میرا اس میں سے کوئی حصہ نہیں، تو رکھ لے، سارا ہی تیرا ہے۔ شیخ حسن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ میں مولوی اور مفتی ہو کے، میں پیر اور صوفی ہو کے ان دو بیویوں سے میں نے بڑا سیکھا ہے، لہذا جب بھی دعا کرتا ہوں پہلے ان دو عورتوں کے لیے دعا کرتا ہوں، پہلے ان کے لیے۔ جن لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے وہ سجے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سنورے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دیانتدار ہوتے ہیں، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سے مکان پر بڑے خوشحال ہوتے ہیں۔ ان کی نظریں اگر کبھی جاتی ہیں تو خدا کی رحمت پر، کسی کی جیبوں پر ان کی نظریں کبھی نہیں جاتی۔ وہ میرے بھائی لقمہ حرام آ جائے تو رات انہیں نیند نہیں آتی۔ وہ لوگ تھوڑی سی آمیزش بھی اپنے بچوں کو کھلانا جرم سمجھتے ہیں۔ آج ہر گھر کی چیخنے کی آواز آتی ہے، ہر ایک کو ڈرونے خواب آتے ہیں، ہر آدمی سہما اور سمٹا ہوا رہتا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پیر صاحب میرے گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے، بڑے پیروں کو دکھایا ہے فرق نہیں پڑتا، آپ بھی چلیے۔ تو میں نے کہا یار میں تو عامل شامل نہیں ہوں، تو لمبا چوڑا طویل دھاگا مجھے تو نہیں آتا، ہاں حدیث مبارکہ میں جو وظائف بتائے گئے ہیں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس کو پڑھ لو۔ کہنے لگے نہیں جی نہیں، بڑے لوگوں کو دکھایا ہے فرق نہیں پڑتا۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے پھر جن نہ ہی ہو وہاں پہ۔ کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا اگر کسی یتیم کا مال گھر کے کسی کونے میں لگ جائے تو پھر چیخنے کی آوازیں بند نہیں ہوتی، وہ پھر ہمیشہ آتی، پھر گھر سے خوف آتا ہے۔ اور اگر کسی کے پیسے دبا کے آدمی رات کو سوئے پھر اسے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، پھر اللہ اسے تنبیہ کرتا ہے۔ پھر وہ تعویذوں والا مسئلہ نہیں، وہ توبہ والا مسئلہ، وہ استغفار والا مسئلہ، وہ اللہ سے ڈرنے والا معاملہ، رب کریم کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ انسان کو سجائے گا، یہ سوارے۔ ہم مسلمان ہیں، ہر دوسرا لفظ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر دوسرا لفظ یہ ہوتا ہے کہ مر جانا ہے، وقت آنے والا ہے، ہر دوسرا جملہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت میں اللہ حساب کتاب کرے گا۔ تو بھئی جب ہر دوسرے فکرے پہ یہ بات بولتے ہو تو پھر بدلنا کب ہے؟ پھر سچ کب بولنا ہے؟ پھر دیانتداری کب کرنی ہے؟ اگر یہ پاک ہے کہ مر جانا ہے، کنفرم ہے، پھر اس کی تیاری کب کرنی ہے؟ پھر اس کے لیے پروگرام کب بنانا ہے؟ جس آدمی نے ایک ہفتہ بعد عمرے پہ جانا ہے وہ ٹکٹ آج کرائے گا یا ابھی کرائے گا؟ شام کو جانا ہوگا، ہفتہ پہلے کرائے گا نا۔ تو یہ کس طرح کا جانے والا ہے جو کہتا ہے اس وقت تیاری کروں گا جب پکا پتہ چل جائے گا کہ شام کو مر جانا ہے؟ اللہ کا خوف ہمیں سجائے گا، ہمیں سنوارے گا۔ زندگی میں بڑی بہاریں ہم نے دیکھ لی، بڑے رنگ دیکھ لیے، بڑے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، بڑی باتیں ہمیں آتی ہیں، بڑی کہاوتیں ہم جانتے ہیں۔ کسی کو 30 سال ہو گیا علماء کی تقریریں سنتے ہیں، کسی کو 40 سال بیت گئے خطاب سنتے ہیں، کسی کو 15 سال ہو گئے بات سنتے ہیں۔ تو بدلنا کب ہے؟ اب اس بات پہ عمل کب کرنا ہے؟ کیا تقریریں سننا ایک رسم کا نام ہے؟ کیا یہ محافل اس لیے سجائی جاتی ہیں کہ ذرا پوسٹر شائع ہو جائے، مولانا کی فوٹو آ جائے؟ کیا اس لیے یہ سارے کام کیے جائیں؟ تبدیلی کب آئے؟ کب ہم اپنے ذہن کو بدلیں گے؟ کب ہم تیار ہوں گے کہ بس بھئی اب ختم دنیا کی دور سے باہر، اب مسجد میں کب آئیں؟ کس وقت وہ وقت آئے گا جب جمعے والے دن لوگ پرچیاں ڈالیں گے کہ آج مسجد کی صفائی میں نے کریں، آج مسجد میں جھاڑو؟ وہ وقت کب آئے گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہیں پہلی رکعت، ادھر دیکھو میری طرف، کیا معاذ اللہ تعالی ہم ان باتوں کا بھی اس کان سے سن کے ساری زندگی دوسرے کان سے نکالتے رہیں گے؟ کیا رسول پاک علیہ السلام سے ہمارا اس طرح کا رشتہ ہے کہ بات سنی اور ٹال دی؟ کیا اسی طرح زندگی گزاریں گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں پہلی صف کے ثواب کا پتہ چلے تو تم قرآن اندازی کرو؟ کب قرآن اندازی ہوگی؟ کب؟ یا موٹر سائیکل کی قرآن اندازی میں تو 50,000 کا مجمع ہو جاتا ہے۔ یہاں محفل، اب تو اللہ تعالیٰ محفل والوں کو توفیق ہدایت عطا کرے، وہ عمرے کے ٹکٹ کے لیے لوگوں کو باندھ کے رکھتے ہیں۔ وہ میں کہتا ہوں بس کرو یار، ٹکٹ دینا ہے تو اپنے امام مسجد کو دے دو، چپ کر کے کسی غریب کو دے دو، عمرہ کر آئے۔ اب عمرے کے ٹکٹ کے لیے لوگوں کو بٹھاؤ گے؟ محفل میں جس نے آنا وہ خدا کے لیے آئے یا محمد مصطفیٰ کے لیے آئے، خبردار کسی اور لالچ کے لیے کوئی نہ آئے۔
یہ تو خیر کا کام ہے، یہ تو چپ کر کے دینا چاہیے۔ اور بھائی کب قرآن اندازی کریں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چلے جمعے والے دن پہلے آنے کا ثواب کیا ہے، تم قرآن اندازی کرو۔ کب قرآن اندازی ہوگی؟ کب؟ رسم سمجھ لیا ان سب باتوں کو؟ بس ٹھیک ہے، ایک بڑا زبردست آج میں نے خطاب سنا جی 1.25 گھنٹہ، پھر کیا اثر ہوا اس کا؟ کیا رزلٹ نکلا؟ اس پر عمل کب ہوگا؟ وہ جو میں باتیں سناتا ہوں لوگوں کو 20 اور سینکڑوں، تو میں نے عمل کب سٹارٹ کرنا ہے؟ جنہوں نے نبی پاک سے سنا تھا انہوں نے عمل کیا تھا، انہوں نے سنا تھا انہوں نے